عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال اکرموا اولادکم واحسنوا آدابہم۔ اللہ کے پیارے محبوب نبی مکرم نور مجسم شفیع معصم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی اولاد کی عزت افزائی کرو، اپنی اولاد کو عزت دو۔ دیکھو اللہ کے پیارے محبوب نبی رحمت نبی مکرم نور مجسم شفیع معصم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے خوبصورت ترین انداز میں ہماری تعلیم و تربیت فرمائی۔ اپنی اولاد کو عزت دو، اس سے جو بات سامنے آتی ہے واضح ہو کر وہ یہ ہے کہ جب آپ اپنی اولاد کو عزت دو گے تو یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ چھوٹے بچے ہمارے عمل سے سیکھتے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو عزت دیں گے گویا ہم انہیں عزت کرنا سکھا رہے ہیں، ان کو عزت کرنا بتا رہے ہیں۔ تو جب ہم ان کی عزت کریں گے تو گویا ہم ان کو عزت کرنا سکھا رہے ہیں، اور آگے چل کر اپنی زندگی میں وہ اپنے بڑوں کا اور معاشرے میں جو لوگ ہیں ان کی عزت کریں گے۔ تو عزت کرنا جو ہے اپنی اولاد کی عزت جو دینا ہے ان کو وہ ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ کہ وہ ہمارے عمل سے سیکھتے ہیں۔ آج ہم ان کو عزت دیں گے گویا ہم ان کو عزت کرانا، عزت کرنا یہ سکھا رہے ہیں، اور کل وہ بڑے ہو کر ہماری عزت کریں گے، ہمارے بڑوں کی بھی عزت کریں گے اور معاشرے میں دیگر لوگوں کی بھی عزت کریں گے۔ عزت دینے سے مراد کہ آپ گھر میں ہیں، آپ کا بچہ آپ کے ساتھ گفتگو کرنا چاہتا ہے تو آپ اس کی گفتگو کو دھیان سے سنیں، توجہ سے سنیں، اس کی بات پر توجہ دیں، غور سے سنیں۔ اب یہ کیا ہے کہ جب آپ اس کی بات کو توجہ کے ساتھ دھیان کے ساتھ سن رہے ہیں، ایک تو اس کو آپ عزت دے رہے ہیں، دوسرے نمبر پر یہ کہ آپ اس کو سکھا رہے ہیں کہ عزت کیا ہے، کسی کی بات کو توجہ کے ساتھ سننا یہ بھی ایک طرح کی عزت ہے۔ تو بچوں کی بات کو توجہ کے ساتھ سنا جائے، دھیان سے سنا جائے۔ آپ اس کو سکھا رہے ہیں کہ کسی کی بات کو توجہ کے ساتھ سنا جاتا ہے۔ کل وہ جب بڑا ہوگا، معاشرے میں اپنی زندگی گزارے گا تو لوگوں کی بات وہ توجہ کے ساتھ سنے گا اور غور و فکر کے ساتھ سنے گا۔ اور آگے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَأَحْسِنُوا آدابَهُمْ، اور اچھے آداب سکھایا کرو۔ اچھے آداب کیا ہیں؟ بچے جو ہیں وہ آپ کی وعظ و نصیحت سے نہیں سمجھتے، ان کی تعلیم و تربیت جو ہے وہ آپ کے عمل سے ہوتی ہے کہ آپ اپنی زندگی کس طرح گزار رہے ہیں، یہ وہ دیکھتے ہیں اور اسی طرح وہ کرتے ہیں۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ کوئی والد اپنی اولاد کو حسن ادب یعنی اچھی تعلیم و تربیت اور عمدہ اخلاق سکھانے سے بہتر کوئی تحفہ نہیں دے سکتا۔ آپ نے اپنی اولاد کو اچھے آداب سکھا دیے ہیں، گویا دنیا کے سارے تحفے اپنی اولاد کو دے دیے ہیں۔ اس کے برعکس آپ نے اپنی اولاد کو اچھے آداب نہیں سکھائے لیکن دنیا کا دولت مال جو ہے بہت سارا اس کو دے کے چلے گئے ہیں، گویا کچھ نہیں دیا۔ تو جو اچھے آداب ہیں وہ بھی وہ آپ سے سیکھتا ہے۔ آپ کے والد محترم آ گئے ہیں، گھر میں تشریف لائے ہیں، تو آپ اس کے ادب میں، ان کے ادب میں کھڑے ہو گئے ہیں، تو آپ کا بچہ، آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹی دیکھ رہی ہے یا دیکھ رہا ہے کہ جب بڑے آتے ہیں تو ان کے ادب میں کھڑا ہوا جاتا ہے، تو اب وہ سیکھیں گے آپ سے۔ انہوں نے آپ سے سیکھا کہ بڑوں کے ادب میں، احترام میں، عزت میں کھڑا ہونا چاہیے، یہ اس نے سیکھا آپ سے۔ اسی طرح دیگر زندگی کے رہن سہن کے جو معاملات ہیں، اگر آپ کے بہتر ہیں،
آپ کے اندر ادب ہے تو آپ کے عمل سے وہ سیکھیں گے۔ تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ بھائی ہمیں ایک تو خود آداب والی زندگی گزارنی چاہیے، ہم لوگوں کو عزت دیں، آداب والی زندگی گزاریں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے بچے ہم سے سیکھیں گے، ہمیں دیکھیں گے، ہم سے سیکھیں گے اور آگے پروقار زندگی گزار سکیں گے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے پروقار زندگی گزاریں، اچھی زندگی گزاریں، تو پھر ہمیں اپنا عملی نمونہ جو ہے ان کے سامنے پیش کرنا ہوگا، ان کو عزت دینی ہوگی، ان کو اچھے آداب سکھانے ہوں گے۔ اور یہ پھر میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ کی واعظ و نصیحت سے وہ نہیں سیکھتے بھائی، وہ آپ کے عمل سے سیکھتے ہیں۔ لہٰذا ہم ایسے عمل کریں جو کہ بہترین ہو اور ہماری اولاد سیکھے اور معاشرے میں باوقار اور پر وقار زندگی گزار سکے۔